یہ واقعہ ضرور سنیے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی کی ایسی کہانی ہے جو آج اس معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ سنانا چاہتی ہوں ایک ایسی داستان جو روز میری روح کو گھائل کرتی ہے۔ اولاد کی خوشی سے محروم ہونے کے باوجود میں ایک خوبصورت ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ سائم میرے شوہر میرا مان تھے، میری زندگی تھے۔ اولاد نہ ہونے کا تانا مجھے سائم نے کبھی نہیں دیا تھا۔ ایک دن میری بہن کہنے لگی کہ باجی مجھے فاریہ کے گھر جانا ہے، سائم بھائی چھوڑ دیں گے نا؟ میری چھوٹی بہن سعدیہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں چھوڑیں گے بھائی، آخر جیجا جی ہیں تمہارے۔ کیوں سائم، میں درست کہہ رہی ہوں نا؟ سائم کہنے لگا کہ میری کیا مجال ہے کہ ہوم منسٹر کے کسی حکم کی خلاف ورزی کروں۔ سائم نے شوخ ہوتے ہوئے مجھے کہا، مجھے سائم پر بہت پیار آیا۔ میں نے کہا سائم واقعی آپ بہت اچھے شوہر ہیں۔ ملکہ عالیہ کے ان تعریفی کلمات نے غلام کے خون کو سوا سیر بڑھا دیا۔ اب چلیں، اگر ملکہ و غلام کے درمیان گفتگو مکمل ہو چکی ہو تو سعدیہ نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، جی اچھا سعدیہ، واپسی سائم کے ساتھ ہوگی یا پھر آٹو کر کے واپس آؤ گی؟ بہن نے کہا کہ باجی یہ جیجا جی کس لیے ہیں؟ سعدیہ نے بھی شوخی کے ساتھ کہا، جیجا جی بوقت ضرورت ڈرائیور، خانسامہ، مالی، باڈی گارڈ، بس یوں سمجھو جیجا جی نہیں ہے، ایک ایسا اینیمیشن کیریکٹر ہے جسے آپ جیسے چاہیں اپنے من پسند کردار میں ڈھال لیں۔ سائم نے ہاتھ باندھ کر بھولپن کے ساتھ آنکھیں نیچی کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا اچھا سارم، سعدیہ کو اپنے ساتھ ہی واپس لے آئیے گا، اور ہاں سعدیہ کوشش کرنا کہ جلدی سے فارغ ہو جانا۔ اس نے کہا جی باجی ایسا ہی ہوگا۔ سعدیہ نے سعادت مندی سے مجھے جواب دیا۔ سعدیہ اس سے پہلے بھی میرے شوہر کے ساتھ جاتی رہتی تھی۔ مجھ سے امی نے ایک دو دفعہ کہا کہ بھائی سعدیہ کو سائم کے ساتھ مت بھیجا کرو، یہ مناسب نہیں ہے، مگر میں نے امی کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ امی سائم بہت مضبوط کردار کے مالک ہیں اور ہماری سعدیہ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہے۔ کوئی اور اگر مجھے کہتا کہ احتیاط کرو تو میں بہت ترش جواب دیتی کہ یہ گندگی تمہاری آنکھوں اور تمہارے دماغ میں ہے، تمہارے گھر کے مرد ایسا ہی کرتے ہوں گے۔ سائم سعدیہ کو ایسے ہی چاہتے ہیں جیسے کوئی بھائی اپنی سگی بہن کو چاہتا ہے، بلکہ شاید اتنا اعتماد سگے بھائی پر بھی نہیں کیا جا سکتا جتنا میں سائم پر کرتی ہوں، اور اگلی بندی اپنا منہ لے کر رہ جاتی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ سائم اور سعدیہ کے شوخ جملوں کو سن کر میں بھی بہت مضبوط ہوتی تھی، اور کبھی کبھی تو ان کے درمیان ریفری کا کردار بھی ادا کرتی تھی۔ پھر جو کچھ ہوا اس کا نہ میں نے کبھی سوچا تھا اور نہ کبھی میرے وہم و گمان میں بھی تھا۔ اس دن لائٹ نہیں تھی۔ سائم اپنا موبائل گھر میں چھوڑ کر باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے وقت پاس کرنے کے لیے وہ موبائل اٹھا لیا۔ ویڈیو گیلری کے بعد گانے سننے کے لیے آڈیو لگائی تو ایک عجیب آڈیو تھی۔ یہ آواز تو سعدیہ کی تھی۔ سعدیہ کے الفاظ تھے یا بم میں بتا نہیں سکتی۔ وہ سارم سے کہہ رہی تھی، سارم اب میں آپ کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آگے کی گفتگو بتا رہی تھی کہ بات میرے تصور سے کہیں زیادہ آگے جا چکی ہے۔ سعدیہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ واٹس ایپ پر دیکھا تو ساری چیٹ ڈیلیٹ تھی۔ یہ آڈیو شاید موبائل کی گیلری میں ڈیلیٹ کرنا سائم بھول گیا تھا۔ میں گمسم تھی، مجھ سے کہاں غلطی ہوئی؟ ان دونوں نے میرے اعتماد کو کیسے ٹھیس پہنچائی؟ سائم جب گھر میں داخل ہوا تو میں نے یہ آڈیو اس کے سامنے رکھ دی۔ سائم نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہا کہ اچھا ہوا تمہیں پتا چل گیا، میں بھی کوئی مناسب موقع دیکھ کر تمہیں بتانے والا ہی تھا۔ دیکھو میں اور سعدیہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اگر تم اس کی بہن نہ ہوتی تو میں تم کو کبھی طلاق نہیں دیتا۔ اچھا ہوا یہ بات آج تم پر خود ہی کھل گئی۔ سائم کیا تم مجھ کو طلاق دے دو گے؟ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سائم سے پوچھا۔ اس نے کہا ہاں، کیونکہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، بیگ اٹھایا، امی کے گھر گئی اور سعدیہ سے جا کر جھگڑی کہ ناگن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، تو کیسی ناگن ہے؟ تو نے اپنی بہن کی خوشیوں کو ہی ڈس لیا، تو نے میرے سہاگ پر ہی ڈاکہ ڈال دیا۔ وہ کہنے لگی باجی جو دل چاہے کہو، یہ آنسو کچھ دن میں خشک ہو جائیں گے، میں اور سائم کوشش کریں گے آپ کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ میں نے کہا بکواس بند کرو، تم اور سائم دونوں ہی گندے ہو، نام مت لینا آئندہ اپنی غلیظ زبان سے میرا۔ میں نے سعدیہ کے بال پکڑ کر جھٹکا دیا۔ سعدیہ نے بھی میرا لحاظ نہیں کیا اور مجھے دھکا دے کر کمرے سے نکل گئی۔ سب کچھ تو میرا لٹ چکا تھا، اب مجھے تنہا اسی آگ میں جلنا تھا۔ طلاق کے کاغذات
مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ سعدیہ اور سائم نے باقاعدہ کورٹ میرج کر لی۔ اب میں ایک ایسی آگ میں جل رہی ہوں جس کے شعلوں کو خود میں نے ہوا دی تھی۔ میں ہی تو کہتی تھی کہ سائم بہت باکردار ہیں، سعدیہ بہت نیک ہے، گندگی تو لوگوں کے دماغوں اور آنکھوں میں ہوتی ہے۔ نہیں، یہ تو ہونا ہی تھا، میں ہی تو تھی ان شعلوں کی پرورش کرنے والی۔ شریعت کی اگر میں نے بات مانی ہوتی اور سالی بہنوئی میں کچھ قیود لگائی ہوتی تو آج مجھے ان شعلوں میں نہ جلنا پڑتا۔ شیطان اور نفس دونوں کو موقع دینا ہی سنگین غلطی ہے۔ آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ میری اس کہانی کو آپ لکھ لیجئے تاکہ آئندہ اور کوئی نادیہ ان شعلوں میں نہ جلے۔ یہ شعلے کہیں کسی پھپھی اور بھتیجی کو جلاتے ہیں تو کہیں خالہ اور بھانجی کو۔ آپ ان سب کو ان شعلوں میں جلنے سے بچا لیجئے۔ بتا دیجئے انہیں یہ شعلے جو انہیں جلاتے ہیں ان کی پرورش بھی یہ خود کرتی ہیں، روشن خیالی کی آڑ میں اور ماڈرنزم کے خمار میں۔ اسلام ہی میں نجات ہے، اسلام ہی میں سکون اور راحت ہے۔ آئیے نادیہ کی اس سچی کہانی کو دوسروں تک پہنچائیں، کیا پتا کہ کوئی اور نادیہ ان شعلوں میں جلنے سے بچ جائے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور شیئر بھی کریں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ 1 سے لے کر 10 میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس ویڈیو کو؟ 1 مطلب بالکل نہیں اور 10 مطلب بہت زیادہ پسند۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔